والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مرحوم سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرنے والا. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی کارناموں کی شان اور اس کی بزرگی کا تذکرہ فرمایا. زمین بچھایا، اس میں پہاڑوں کو اللہ نے مقرر فرمایا. زمین کے اندر کئی قسم کے موسم اور مناسب خزانوں کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور جن کے ذریعے سے بادلوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے، اور جس سے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور جس سے بندوں کو خوب سیر بھرا کر پانی پلاتا ہے. وہی پروردگار ہے کہ زندگی عطا فرماتا ہے. وہی پروردگار ہے جو موت کے گھاٹ میں اتار دیتا ہے. وہی پروردگار ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور وہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے مرنے والا کون ہے اور جو بعد میں مرنے والا کون ہے. وہی پروردگار ہے کہ سارے خلقت کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، حشر کرے گا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، دانا ہے، علم رکھنے والا ہے. آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اپنی بزرگی بیان کرنے کے بعد میں اس تیسرے رکوع کے شروع میں انسان کی بے بسی اور اس کی کمزوری اور ناتوانی کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے. اس دنیا کے اندر جو اللہ بنایا، انسان اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور بعض اوقات میں اس کے تصور، اس کے ذہن سے اللہ نکل جاتا ہے. چیزوں کا استعمال کرتے کرتے چیزوں میں ایسے مجبور ہو جاتا ہے جیسے یہ چیزیں اسی کی ہیں، اور یہ چیزیں بس اسی کے اپنے اختیار میں ہیں، اور اڑتے وہ اپنے مرضی سے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. سارے اختیارات اسی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری اور اس کی صنعت گری اور اس کی تخلیق اور اس کی شان بندے کے دل و دماغ سے اکثر اور موقع بیشتر مواقع پر اس کے دماغ سے نکل جاتے ہیں اور بندہ مغرور بن جاتا ہے. تو انسان کو اس کے اپنے چہرے کو آئینے میں بتانے کے لیے اللہ بیان کرتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم ہی ہیں جو اتنے سارے دنیا کو بنائے، تو انسان کو بھی ہم نے ہی بنایا. جیسے پہلے سے بتاتے آیا نا کہ میں زمین بنایا، آسمان بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، اور کئی خزانے بنائے، پانی برسایا، پانی پلایا. اور جتنے اللہ نے اپنی بزرگیاں بیان فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس میں انسان کو بھی میں نے ہی بنایا. کیسے بنایا؟ من صلصال، کھنکتے ہوئے. ٹھوک بجا کر دیکھیں گے تو جس طرح ہانڈی کھنکتی اس میں سے آواز پیدا ہوتا ہے، اور ایسے ٹھیکری سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ جسے بچانے کی صورت میں ہانڈی جیسے ٹھیکری بستی ہے. من صلصال من حمإ مسنون، اور سڑے ہوئے گارے سے جسے سکھانے کے بعد میں جیسے ٹھیکری بن جاتی ہے، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی حقیر اور اس کی ذلت اور اس کی کمزوری اور اس کی
नातवानी का तज़किरा करता है। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। एक बात मिट्टी से बनाने की करता और बात ख़त्म हो जाती। साथ में ये बोलता है कि कैसी मिट्टी से बनाया, कि मिट्टी के अंदर अगर पानी डालकर बहुत सारे दिन अगर रख दें तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी। तो फरमाया हमाइन मसनून, कि गूंदे हुए मिट्टी से जिसके अंदर सड़ी हुई बदबू पैदा हो जाए। पहले मिट्टी को गूंदा गया, और जैसे पुराने ज़माने के अंदर घर बनाने के लिए मिट्टी के घरों को जैसे पैरों से मिट्टी को नरम किया जाता था, इस तरह हमाइन मसनून, गूंदी हुई मिट्टी और फिर उसके बाद में उसे सड़ा दी गई, और जिसके अंदर से बू पैदा हो जाए, और उसे सुखा लेने के बाद में वो खनखनाती हुई ठीकरी बन जाए। फिर ऐसे अल्लाह ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया। तो बताना ये चाहता है कि तेरे वजूद के अंदर बदबू है, तेरे वजूद के अंदर बंदे बदबू है। बदबूदार मिट्टी को गूंदने के बाद में जब उसे सुखाया गया, वो बदबू उसके अंदर से निकल गई, और फिर तेरी हड्डियाँ बनी, तेरा मांस बना, तेरा गोश्त बना, तेरा वजूद बना। ये जो ढांचा नजर आता है सूखने के बाद, ठोंक बजाने के बाद इसके अंदर जो आवाज़ें निकलती हैं, फरमाया सलसाल, ये अब बजने लगी, ये सूख गई। सूखने से पहले क्या फरमाया? मिन हमाई मसून, सड़े हुए गूंदे हुए मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को बनाया। फिर जब उसे सुखाया तो फिर ये ठीकरी बन गए, इंसान का ढांचा बना। फिर इसके अंदर अल्लाह ने अपने फضل और करम से अपने रूह को पैदा फरमाया, फूंक दिया। वलजान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारि समूम, इंसानों से पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा फरमाया। उसका जिक्र कुरान में यहाँ अल्लाह फरमाता है। वलजान, और सारे जिन्नात को अल्लाह ने पैदा किया। तो जिन्नात का वजूद है, कुरान बोलता है तो उस पर ईमान रखना हमारा फर्ज है। जो लोग जिन्नात को नहीं मानते वो लोग असल में कुरान को इनकार करने वाले हैं। अल्लाह खुद बोलता है इंसानों को भी मैं पैदा किया, जिन्नात को भी मैंने पैदा किया। इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी में भी कैसे? बदबूदार मिट्टी से, जिसके अंदर बदबू है, ऐसे मिट्टी से इंसान को पैदा किया। और जिन्नात को कैसे पैदा किया? वलजान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल, इंसानों से पहले हमने जिन्नात को पैदा किया। इससे ये बात साफ हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही इस दुनिया के अंदर जिन्नात थे, वो राज किया करते थे। और बहुत बाद में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। और आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह बोलता है मिन क़ब्ल, आदम से पहले, इंसान को पैदा करने से पहले ही जिन्नात को पैदा किया। मिन नारि समूम, लू जैसी आग से जिन को पैदा फरमाया। ऐसे कसीफ और लतीफ आग, एक तो आग हमारे आंखों को नजर आएगी, और जो हमारे किचन के अंदर जो आग जो चूल्हे के अंदर जलती नजर आती है, चाहे गैस के जरिए से हो, लकड़ी के जरिए से हो, केरोसिन के जरिए से, पेट्रोल के जरिए से, किसी भी जरिए से, और जो आग हमारे आंखों को नजर आती है उसे नारी समूनी कहा जाता है। आंखों को जो नजर आती है वो कसीफ और लतीफ आग नहीं होती। ये अल्लाह ताला क्या फरमाता है? और जिसके अंदर राख ना हो, तलछट ना हो, और फिर वो आंखों को नजर ना आए, लू जैसी हवा, गर्म हवा जैसे आग से। और फिर इसके ताल्लुक से यूँ बयान फरमाया जिन्नात के मामले में, और जिन्नात की तारीफ में इल्म कलाम के अंदर आग पैदा करने के बाद में आग को इतनी हवा दी गई कि जिसके अंदर कि जितनी भी कसाफत और गंदगी होती वो सारी गंदगी साफ कर ली गई। आग को इतना गर्मा दिया गया, आग ने आग को खा लिया, और उसकी भाप इतनी बन गई कि वो हवा के अंदर घुल मिल गए, और जिसे अब आंखें देख नहीं सकती। आग इतनी गर्म हो गई कि उसके अंदर दिखाई देने की जो रुतूबत हो सकती है, और मतलब जो कसाफतें हो सकती हैं, वो ख़त्म हो गई। इससे आग एक रोशनी की तरह और आग एक हवा की तरह बनकर हवा के अंदर हलूल हो गए। उसी का अल्लाह जिक्र करता है कि नारी समूह, लू जैसे आग से, हवा जैसे आग से, यानी आग भी है और वो हवा भी है। आग ही को अल्लाह ने हवा बना दिया। हवा जिस तरह आंखों को नजर नहीं आती, जिन्नात की आग को भी अल्लाह ने इतनी धूनी दिया और इतना ज्यादा भड़काया
کہ وہ آنکھوں کو دیکھنے کے اور آنکھوں سے نظر آنے کے مواقع اور پھر ان اسباب سے اور ان مرحلوں سے گزر کر اتنی لطیف بن گئی کہ وہ آگ آنکھوں کو نظر نہیں آتی، جس طرح ہوا آنکھوں کو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی، ہوا محسوس ہوتی ہے، مگر یہ آگ آنکھوں کو نظر نہیں آنے کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اگر جن وجود میں ہے، اللہ بولتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہوا، گرم ہوا جیسے آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ جن اپنے مرضی سے چاہے تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو کیڑے مکوڑوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، ہوا بن کر گھر کے اندر آ سکتا ہے، ہوا کا جھونکا بن کر دریچوں کے ذریعے سے باہر نکل سکتا ہے، اور کبھی یہ شرارت پہ آ جاتا ہے تو کسی انسان کو پکڑ بھی لیتا ہے اور اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور وہ انسان سے بہت سارے کام کرا لیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی دشمنی کر جاتا ہے تو وہ انسان کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنات کی شرارت سے سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت ختم کر لیتا ہے نا، تو ایسے شریر جنات اور کسی عورت پر یا کسی مرد کے بارے میں ہو جاتے ہیں، اور جن کا چھڑانا اور جن کو ختم کرنا اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایسے عامل اور ایسے علماء اور ایسے متقی پرہیزگار بندے میں آج کل موت کی قدرے کہاں کہاں اور کہاں وجود میں ہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جنات کے جو وجود ہے، معتزلہ اس کو ماننے سے انکار کر گئے۔ معتزلہ 70 پر 3 فرقوں کے اندر جو ایک فرقہ ہے، انہوں نے جنات کے وجود کو انکار کر دیا، اور یہاں جنات کو انہوں نے ایک الگ ہی ترجمہ کر لیا کہ انسانوں کے اندر جو گمراہ ہے، انسانوں کے اندر جو گمراہ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ جن بولتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے ترجمے کی۔ حالانکہ جن کا وجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جنات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کے اندر ان سے بیعت کی اور ان کا ایک جھگڑا چکانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ساتھ میں لے کے گئے۔ دو جنات کے دو جماعتوں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا چکایا، اور ایک جن وہ تھا جو ایک صحابی کو کڈنیپ کیا اور لے جا کر ایک جنگل کے اندر اس کو مار بھی دیا، اور بعد میں چل کر یہ اعلان کیا کہ ہم ہی ہے کہ اس صحابی کو ہم نے مار دیا۔ تو یہ جنات اس زمانے کے اندر تھے۔ پھر ایک جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اگلے دن ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک جنات کا سردار موکل، اس نے اعلان کیا، ایک شعر پڑا، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس جن نے بے ادبی کی، ہم نے اس کا کام کل رات میں ختم کر دیا۔ جن نے جن کو مار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جنات کی غذا جو کچھ بھی ہے وہ یا تو ہڈیاں کھاتے ہیں، اور انسان جو گوشت کھا کر پھینک دیتے ہیں ان چیزوں کو کھاتے ہیں، اس لیے کہ کوڑا کرکٹ جنگل اور بیابان کے اندر جو ہڈیاں جو پسلیاں ہیں اس کے اوپر بولو برات مت کرو، ان لوگوں کو غصہ آئے گا کہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر پیشاب کر دیا، اور اسی طریقے سے گھاس پھوس کے اوپر پیشاب کر دیا، کہ یہ چیزیں جنات کھاتے ہیں۔ اور جنات اصل میں پکا ہوا کوئی چیز، مطلب ان کا اپنا کچن ہوگا، ان کا اپنا رسوئی گھر ہوگا، پھر وہ ڈشز پکائیں گے کھائیں گے، یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں، اور اسی کے اندر منافق بھی ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے بت پرست بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ایمان لے آئے وہ مسلمان ہو گئے، جو نہیں لائے وہ کافر کے قاتل ہیں۔ اور یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی صورت میں جن آئے گا پیچھے سے مار دے گا، یہ ساری دقیانوسی باتیں ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ اصل میں فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لے، بڑے اطمینان اور شوق کے ساتھ آدمی بشاشت سے پڑھ سکتا ہے۔ اور جو ہمارے اپنے نانی اماں کے زمانے سے اور یہ جو سننے میں آتا ہے رات کے 12 بجنے کے بعد ہی تہجد کی نماز پڑھنا، تو 12 بجے کون اٹھے گا؟ تہجد کی نماز کہاں پڑھے گا؟ اذان سے پہلے اور جو بیدار ہو جاتے ہیں اور اذان سے پہلے 4 رکعت 8 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اذان ہوگی، تہجد کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور بعد میں فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی، تو اخیر وقت کے اندر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔
اور باقی مسجدوں کے اندر مسلمان جنات کا آنا جانا رہتا ہے. یہ اللہ کے گھر ہے، سب کے لیے جنات بھی آتے ہیں اور اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں. مگر اور جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ کسی بھی مقتدی کو اور کسی بھی نمازی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. کبھی ان کے ساتھ جو ان کے بچے آ جاتے ہیں تو کبھی کسی کو پیر مار دیتے ہیں اور کبھی کوئی شرارت کر جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ورنہ وہ بھی اکثر طور پر ایسا نہیں کرتے. لیکن مسجدوں کے اندر مسجد کے آداب ہوتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر سوتے ہیں تو وضو کے ساتھ سوئیں، اعتکاف کے نیت کے ساتھ سوئیں، ضرورت پر سوئیں، کنارے کے اندر سوئیں. اور ایسا نہیں کہ بالکل محراب کے اندر ہی نرم گرم رہتا کہ محراب کے اندر ہی آدمی پیر پھیلا کر سو جائے، یعنی تو ممبر کے اوپر سو جائے. تو یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر بے ادبی سے تعلق رکھنے کی ہیں. تو مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر سوئے، اور پھر مسجد کے اندر سونا ضروری ہے تو جب چل کر مسجد کے اندر سوئے. مسجد کے اندر جو جنات آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن آئے گا تو جو کچھ بھی رہے گا وہ ضرور توڑ پھوڑ دے گا، پھر تو نظام ہی ختم ہو جائے گا. اللہ نے بہت بڑا نظام چلایا. ان انسان کی حفاظت کے لیے اللہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فرشتوں کو مقرر فرمایا. ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، پچھلے آیتوں میں ہم پڑھ کر یہاں پہنچے ہیں، اگر میں تمہارے جان کا اور تمہارے جسم کا حفاظت کا دستہ مقرر نہ کیا ہوتا تو تم لوگوں کو یہ شیاطین اور جنات مار ہی دیتے. تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اور ہم سوتے ہی تو بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، چلتے بھی تو بھی حفاظت کرتا ہے. ورنہ جن سے کون بچ سکتا ہے؟ جن نظر نہیں ہے، وہ دور سے کیسے بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کمال کر سکتا ہے، کرتب کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کے اندر ہمارا خالق ہے اور ہمارا اپنا مالک ہے. اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں. شیطان بھی اس کے سامنے عاجز ہے، جن کو جن شیطان بھی اس کے سامنے عاجز ہے. تو بندہ آیت الکرسی اگر پڑھ کر سو جائے نا تو کوئی بھی اسے ٹچ نہیں کر سکتا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے لو جیسی آگ سے جنات کو آدم سے پہلے ہی پیدا کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، میں ایک بشر کو، ایک آدمی کو بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں. من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے مٹی کو گوندھ کر اسے ٹھیکری بنا کر اس سے میں ایک آدمی کو بنانا چاہتا ہوں. کیسے بنانا، کس میٹیریل سے بنانا، وہ بھی فرشتوں کو ذکر کر دیا کہ تاکہ بندے کو یہ استحضار رہے کہ میرا جو وجود ہے نا سڑے ہوئے مٹی سے اللہ بنایا. بھائی یہ سامنے رہے گا تو یہ شیخی نہیں بکارے گا کہ سب کچھ میرا ہے. تو مٹی میں جانے والا یہ سڑے گا بھی اور بھی سڑی ہوئی مٹی سے ہی پیدا ہوا. تو اللہ ایسے پاک صاف فرشتوں کے درمیان میں بولتا ہے خالق بشر، میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو. کیسے؟ ٹھیکری سے، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے مٹی سے جو ٹھیکری بن جائے، ایسے مٹی سے میں ایک انسان کو بنانے والا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جیسے ہی میں بنا لے کر ریڈی ہو جاؤں گا، اسٹرکچر بن جائے گا، سَوَّيْتُهُ، اور اسے میں برابر کر لوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جیسے ہی اس کے اندر میں اپنے روح کو پھونک دوں گا. وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، چپ اس کے سامنے سجدریز ہو جانا. اللہ تعالیٰ ڈکلیئر بھی کر دیا، فیصلہ بھی سنا دیا اور ایک حکم بھی دے دیا کہ میں سڑے ہوئے مٹی سے بناؤں گا. جیسے ہی اس کا اسٹرکچر مجسمہ بن جائے اور بن جانے کے بعد اور جیسے ہی میں اس کے اندر اپنی جان کو پھونک دوں گا، تم تمام کے تمام اس کے سامنے گر جانا. فقعوا له، گر جانا اس کے سامنے سجدے کے اندر. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ کے اس حکم کے اوپر اللہ فرماتا ہے ایک بھی چھوڑے بغیر، اجمعون، تمام کے تمام. اگر سمجھو 100 لاکھ ارب فرشتے اگر ہیں، جیسے ہی اللہ روح پھونکا بس اٹینشن پے کرتے ہوئے رہے. جیسے ہی آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی آدم علیہ السلام نے انگڑائی لی اور ان کے اندر جان آ گئی، سارے کے سارے فرشتے اللہ کے اس حکم کے اوپر سجدے کے اندر گر گئے. اور یہی بولتا ہے وسجد الملائکۃ کلھم، تمام کے تمام، اجمعون، اکٹھا. دو باتوں کو اللہ بیان فرمایا، کلھم سارے فرشتے سجدہ کیے، اجمعون وہ بھی اکٹھا. ایسا نہیں کہ 100 فرشتے پہلے گئے اور بعد میں کھا پی کر بعد میں 100 فرشتے آئے. پھر اگلے دن جا کر دیکھیں گے بھائی
اب تو وہاں جگہ بھی نہیں، یہ سوچ کر بھی 1,00,000 فرشتے کل کے دن آ گئے. فرمایا نہیں، اجماؤں. جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی، سارے کے سارے فرشتے ایک ہی وقت میں اکٹھے سجدے کے اندر گر گئے. اتنا بڑا رتبہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. ایک وقت میں اربوں کھربوں فرشتوں سے اللہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرائے، اللہ ابلیس، مگر ابلیس سجدہ نہیں کیا. یہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا. ابا، نافرمانی، مکر گیا، مغرور ہو گیا. ابا کا مطلب ہوتا ہے ایسا انکار کرنا کہ جس کے اندر حقارت ہو. انکار بھی کرنا اور اس کے اندر حقارت بھی ہونا. حقارت کے ساتھ انکار کر دیا ابا، پھر یہ مغرور ہو گیا حقارت کے ساتھ انکار. یکون مع الساجدین. پھر اللہ اپنی بڑا عجیب کلام فرماتا ہے. فرمایا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ انکار کر گیا، حقارت کے ساتھ انکار کر گیا، ہٹ درم بن گیا. ابا یکون مع الساجدین. وہ انکار کیا. کیسے انکار کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ یسجدا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ نہیں بولتا ہے. سجدہ کرنے والوں میں ہونے سے ہٹ دھرم بن گیا. ہوا ہی وہ سجدہ کرنے والوں میں ہوا ہی نہیں، مطلب ہونا چاہتا ہی نہیں تھا. جبریل کریں گے، میکائیل کریں گے، کرنا ہے تو کر لو، مجھے کوئی کرنے کا نہیں. پہلے سے ہی طبیعت بنی ہوئی، سارے فرشتے کریں تو کرو. بھائی اتنا بڑا مجمع جب جھک جاتا ہے، ایک آدمی اگر کھڑا رہے گا تو کتنا مغرور نظر آئے گا. ذرا اس معاملے کو ذرا ہم غور سے فیل کرتے ہوئے اگر ہم سوچیں، سارا مجمع، لاکھوں کا مجمع ایک کام کر رہا اور اس میں ایک آدمی سر اٹھا کر کھڑا رہا. پورا مجمع اللہ کے سامنے سجدے میں اور ایک آدمی ہے کہ کھڑا ہوا ہے. کتنا مطلب جرت والا اور ہمت والا ہوگا. اور اللہ یہی بولتا ہے اس کی ہمت کو بتانے، اس کے غرور کو بتانے. ابا، کیسے انکار کیا؟ ان یکون مع الساجدین. سجدہ کرنے والوں میں ہونے سے رہ گیا، ہونا نہیں چاہتا تھا، انکار کیا اور انکار کر کر کھڑا رہ گیا. قال یا ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین. اور اللہ پوچھتے ہیں اے ابلیس، مالکا، کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ کیوں کر تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا یہ سوال پیدا ہوا. قال، شیطان نے کہا، لم اکن، میں تھا ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں. لم اکن، تو بولتا ہے نا تجھے کیا ہو گیا؟ لم اکن، میں سجدہ نہیں کرتا، مجھے ہونا ہی نہیں، مجھے سجدہ کرنا ہی نہیں. لم اکن لیسجدا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں سجدہ کروں لبشر. کسی انسان کو سجدہ کرنا میرے سٹیٹس کے خلاف. لأن اکن لأسجد لبشر، میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کے در پہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری اپنی عزت کا معاملہ. خلقتہم من صلصال، تو ہی بولا نا سڑی ہوئی مٹی سے ٹھیکری بنا کر میں پیدا کیا. خلقتہ، تو نے اس انسان کو کیسے بنایا؟ من صلصال من حمإ مسنون، سڑے ہوئے مٹی سے جس میں سے بدبو نکلتی ہے، اور بعد میں سے سکھا کر ٹھیکری بنا کر پھر اسے انسان بنایا. ایسے انسان کے سامنے میں جھک جاؤں. لم اکن لیسجد، کیسے الفاظ ہیں ابلیس کے، کیسے الفاظ ہیں. مجھے کیا ہو گیا کہ میں سجدہ کروں؟ اور اللہ پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کیسا منہ لڑاتا ہے تو. اللہ کیا پوچھا؟ مالکا، تجھے کیا ہو گیا، تیری ہمت کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا بولتا ہے؟ لم اکن لیسجد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں سجدہ کروں. تو پوچھتا ہے تجھے کیا ہو گیا، میں بولتا ہوں مجھے کیا ہو گیا کہ میں سجدہ کروں. باقی اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو کلام مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.